صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین۔ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کی قوم پر ہونے والے عذابوں کا ذکر فرمایا ہے۔ طوفان کا عذاب ان کے اوپر آیا، ٹڈیوں کا عذاب ان کے اوپر آیا، جوؤں کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ ان تینوں عذابوں کی تفصیل پچھلے درسوں میں گزری، اور آج کے درس میں یہ بیان ہوگا کہ ان کے اوپر مینڈک کا عذاب آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والضفادع، اور مینڈک کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ ضفدع یہ مینڈک کو کہتے ہیں، اور ضفدع یہ مادہ مینڈک کو کہا جاتا ہے۔ مینڈک کے بارے میں آتا ہے کہ مینڈک کئی طرح کے ہوتے ہیں، کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ خشکی کے مینڈک الگ ہوتے ہیں، تری کے مینڈک الگ ہوتے ہیں، اور کچھ مینڈک وہ ہوا کرتے ہیں جو بالکل خاموش رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو بہت چیختے ہیں، چلاتے ہیں، آواز نکالتے ہیں۔ اور جو مینڈک آواز نکالتے ہیں وہ اپنے کانوں کے نیچے سے آواز نکالتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ مینڈک کو نہ مارو، کیونکہ یہ آتش نمرود میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا تو یہ آتش نمرود کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب مینڈک آواز نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح وہ بیان کرتا ہے، اور اس کی تسبیح کے الفاظ سبحان اللہ، سبحان الملک القدوس ہوا کرتے ہیں۔ یہ جملہ جو ہے وہ جب پکارتا ہے تو یہ اس طرح کی تسبیح جو ہے وہ پڑھا کرتا ہے۔ مینڈک کے فائدے بہت ہیں۔ مینڈک کے بارے میں آتا ہے کہ جو کوئی مینڈک کا خون اپنے جسم پر لگا لیتا ہے، اپنے جسم کے کسی عضو پر لگا لیتا ہے مینڈک کا خون، تو اس کے اس عضو پر، اس جگہ پر بال نہیں اگتے۔ اور اگر کوئی عورت یہ تری کے مینڈک کو، دریائی مینڈک کو پکڑے اور اس کا منہ چیر کے اس میں 3 مرتبہ تھوک دے اور اس کو دریا میں پھینک دے، تو پھر کبھی وہ عورت حاملہ نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ مینڈک کے خصوصیات ہے۔ مینڈک جب دریا میں ہو یا کہیں پہ ہو اور وہ خوب چیخ رہے ہوں، آواز نکال رہے ہوں، اگر تشت کو پانی کے سطح پر لے جا کے الٹا رکھ دیا جائے تو وہ آواز نکالنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مینڈک کی چند خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مینڈک کا عذاب میں نے ان پہ نازل فرمایا۔ مینڈک کا عذاب فرعونوں پہ آیا۔ کیسا آیا مینڈک کا عذاب؟ کہ مینڈک ان کے چاروں طرف پھیل گئے، ان کے کنویں مینڈک، ان کے برتنوں مینڈک، ان کے پانی کے گلاس میں مینڈک، اور جہاں وہ بیٹھتے تھے اس جگہ 1 گز مینڈک ہو جاتا تھا۔ جب وہ گفتگو کرتے تھے، منہ کھولتے تھے، ان کے منہ میں مینڈک آ جاتا تھا۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتے، لقمہ کھانے کے لیے جو ہے منہ کھولتے، تو ان کا لقمہ بعد میں اندر جاتا، بلکہ وہ جانے سے پہلے ہی مینڈک جو ہے ان کے منہ میں چلا جاتا تھا۔ الغرض یہ کہ ہر جگہ صرف ان کو مینڈک ہی مینڈک دکھائی دینے لگے، اور ان کے زندگی کا کاروبار پورا معطل ہو گیا۔ پریشان ہوئے، روتے گڑگڑاتے ہوئے، گریہ وزاری کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے حد ہو گئی، یہ تو بڑا سخت تکلیف دہ عذاب ہے، تو بڑی آزمائش ہے، اس سے ہم کو نجات دلائیے، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ ہم روانہ کر دیں گے۔ آپ جو ہے ہم ایمان لاتے ہیں، پہلے آپ جو ہے مینڈک کے عذاب کو یہ بھگائیے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ایک ہوا کا جھونکا آیا اور ہوا نے سارے مینڈک اٹھا کے دریا میں ڈال دیے اور مینڈک کا عذاب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ جیسے ہی ختم ہوا پھر ان کی جو پرانی روش تھی، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی پہ اتر آئے، پھر گئے اپنے ایمان سے، پھر وہی اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹ گئے، نافرمانی کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہنے لگے جادو ہے۔ پھر ایک ہفتہ گزرا یا ایک مہینہ گزرا یا ایک سال گزرا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 5واں عذاب ان پر نازل فرمایا۔ 5واں عذاب خون کا تھا۔ یہ سب عذابوں سے بڑا سخت عذاب ان کے اوپر آیا۔ خون کا عذاب کیسے تھا؟ پہلے جو دریا تھی، دریا کا پورا خالص پانی رہتا تھا، تو خالص پانی پورا کا پورا خون بن گیا۔ پھر اس کے بعد ان کے کنویں جو تھے، کنووں کا پانی سارا کا سارا ایک ایک قطرہ سب کا سب خون بن گیا۔ پھر ان کے برتن جو گھر میں رکھے ہوئے تھے، ان میں جو پانی رکھا ہوا تھا وہ سب خون بن گیا، اور جو گڈھے تھے ان میں بھی خون بن گیا۔ جہاں جہاں پانی تھا وہ خون بن گیا، ہر پانی خون بن گیا۔ اب جب پانی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ جب وہ ہانڈی میں جو شوربہ بناتے تھے وہ بھی خون بن گیا، کھانا جو بناتے تھے سب خون بن گیا، ہر چیز خون بن گئی۔ ہر چیز جب پانی کے لیے جب تڑپنے لگے، پیاسے ہوئے، تو جنگل میں گئے، پتے جو تر رہتے ہیں ان کو نچوڑا تاکہ ان میں سے جو پانی نکلے وہ تھوڑا بہت جو نکلے اس کو پیے۔ جب تک پانی پتوں کے اندر رہتا تھا پانی رہتا تھا، جیسے وہ لوگ نچوڑتے تھے ان کے منہ میں آ کے گرتا تھا، خون بن جاتا تھا۔ اس طریقے سے خون کا عذاب ان کے اوپر آیا، پریشان حیران۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، یہ جو عذاب آیا تھا فرعونیوں پر عذاب آیا تھا، بنی اسرائیلیوں پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر یہ عذاب نہیں نازل ہوتے تھے، ان عذابوں کا اثر ان پہ نہیں ہوتا تھا۔ ان کے لیے جو جیسی چیز ہے ویسے ہی رہتی تھی، حالانکہ ساتھ میں رہتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سب ساتھ میں تھا، لیکن ان پر یعنی بنی اسرائیل پر کوئی عذاب کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ ان کے لیے پانی رہتا تھا، ان کے لیے کھانا رہتا تھا، ہر چیز جیسی ویسی رہتی تھی۔ فرعون نے یہ حکم دیا کہ قبطی یعنی فرعونی اور بنی اسرائیلی یہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو جو بنی اسرائیل کا اثر یہ ہوگا کہ وہ کھانا خون نہیں بنے گا، وہ پانی جو ہے وہ خون نہیں بنے گا۔ اس نے یہ ترکیب نکالی اور حکم دے دیا کہ ہر فرعونی بنی اسرائیل کے ساتھ کھانا کھائے، لیکن کیا معاملہ تھا؟ جو بنی اسرائیل کی طرف جو کھانا رہتا تھا، پانی رہتا تھا، وہ تو کھانا پانی رہتا تھا، اور جس جانب فرعونی بیٹھتا تھا اس کا جو کھانا پینا پانی رہتا تھا وہ خون بن جاتا تھا۔ ایک ہی پلیٹ میں، ایک ہی تشت میں، ایک ہی رکابی میں ایک طرف خون ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ کھانا پانی ہے۔ اس کا اثر اس پہ نہیں، اس کا اثر اس پہ نہیں پڑ رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا، اس حد تک پہنچ گیا، فرعون نے کہا ایسا کرو کہ بنی اسرائیلی اپنے منہ میں کھانا ڈالے، شوربہ ڈالے اور چبائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرعونی کے منہ میں ڈالے۔ اس طریقے سے کیا ہو جائے گا؟ کھانا کھا لیں گے اور پانی پیے، اور وہ کیا کرے؟ فرعونی کے منہ میں ڈالے، کلی کرے۔ اب دیکھیے، یہ جو فرعونی لوگ تھے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑے خاندان کا سمجھتے تھے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو خادم سمجھتے تھے، غلام سمجھتے تھے، اپنا غلاموں سے بدتر ان سے کام لیتے تھے، اور کبھی بھی ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے نہیں تھے اور کھانا کبھی نہیں کھاتے تھے، اتنا برا ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا لایا کہ ان کی کلیاں کھانے تک کے لیے وہ مجبور ہو گئے، ان کے کلیاں پینے تک کے لیے مجبور ہو گئے۔ بنی اسرائیل ان کے منہ میں کلی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیے
کہ بنی اسرائیلی جیسے ہی پانی پیتا اور ان کے منہ میں کلی کرتا تو اس کے منہ میں پانی جب تک رہتا پانی رہتا، جیسے اس کے منہ پہنچتا خون بن جاتا۔ کھانے کا بھی یہی عالم تھا، یہ خون کا عذاب ان کے اوپر آیا، پریشان حیران روتے گڑگڑاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یہ عذاب دور کر دیجئے، ہمیں چھٹکارا دلائیے اس عذاب سے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اللہ کو مانیں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے اور بنی اسرائیلیوں کو آپ کے ساتھ جو ہے روانہ کر دیں گے، یہ عذاب ہم سے دور کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ختم ہوا، لیکن پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیات مفصلات، الگ الگ نشانیاں میں نے ان پہ اوپر بھیجی، فاستکبروا، لیکن ان کا کیا حال تھا، انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، نہیں مانا، وکانوا قوما مجرمین، اور یہ لوگ مجرم تھے، مجرم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیشہ اپنا فرما بردار بندہ بنائے رکھے، اپنی ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ معمور فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔